بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا قصہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مدینہ میں حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو عبدالمطلب کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن بہت خوش ہوئیں، اور فرشتوں نے آ کے مبارک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے جب سنا کہ ان کے بیٹے عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے جو قریش کا سردار بنے گا، جو تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہوں گے، تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا جب پیدا ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جاہلوں کی جہالت کا خاتمہ کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب بہت خوش ہوئے کہ ہمارے ہاں قریش میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو چوما، اپنے پوتے کو چوما اور اپنے ہاتھوں میں لے کر دعائیں دیں، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، ہمارا پوتا قریش خاندان کا سردار بنے گا، کیونکہ عبدالمطلب کو جو آپ کے دادا حضور تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کچھ نشانیاں ظاہر ہوئیں، تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بچہ جہالت کا خاتمہ کرے گا اور تمام انسانیت کے لیے روشنی بن کر اور خوشبو بن کر پھیلے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا چرچا عرب کے ہر گھر میں پھیل گیا۔ اس ٹائم عربوں میں یہ رواج عام تھا کہ قریش کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو دائی کے ساتھ اس کے گاؤں بھیج دیا جاتا تاکہ وہ بچے کی صحیح پرورش کرے اور بچہ اچھی طرح پھلے پھولے اور اچھی آب و ہوا میں سانس لے۔ تو آپ کی والدہ گرامی حضرت آمنہ نے حلیمہ سعدیہ جو کہ آپ کی دائی تھی ان کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے جاؤ اور اس بیٹے کی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اچھی طرح کرنا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لینے کے لیے اور اپنے گاؤں میں لے جانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی حضرت آمنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اپنی گود میں لے کر اپنے گھر کو روانہ ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اپنے شہر سے باہر گاؤں میں بہت اچھے طریقے سے ہوئی۔ آپ اپنے ساتھی بچیوں کے ساتھ بہت اچھی طرح کھیلتے کودتے اور آپ کی عادات بہت اچھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے بچے کے ساتھ بہت اچھا دوستانہ تعلقات رکھتے اور ان کو ایسا سمجھتے یہ ہمارا ہی رشتہ دار ہے، یہ ہمارا ہی خون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے حلیمہ سعدیہ کے گھر جانے پر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی عبادت کرنے کا بہت شوق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے اور اپنی امت کے تمام
مسلمانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے اللہ پاک سے خیریت اور ان کی مغفرت مانگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت جن و انس ہر ایک کے لیے باعث رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ تھے، اور تمام انسانیت کے لیے خدا کا تحفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں سے پانی بھر کے لاتے اور حلیمہ سعدیہ کی خدمت کے لیے لگے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی سواری بہت پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ ہر وقت تیار رہتے تھے، اور ہر اونٹ یہی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو۔ عربوں میں بہت زیادہ برائیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عرب کے بڑے لوگ جوا کھیلتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، اور ہر برائی اور ہر برا کام کرتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ پاک ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی ان باتوں سے پریشان ہو کے باہر جنگلوں میں نکل جاتے اور اللہ پاک کی عبادت کرتے، اور اللہ پاک سے دعائیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان سب کے گناہوں کو بخشوا سکوں، میں ان سب کو سیدھے راستے پر چلا سکوں۔ یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ان سب کو بتاؤں کہ اندھیرا کیا چیز ہے، ان سب کو بتاؤں کہ روشنی کیا چیز ہے، اور روشنی کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اور روشنی اور صراط مستقیم کے راستے پہ چل کر کتنے انعامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت اور اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پینے کا کوئی ہوش نہ ہوتا۔ آپ پہاڑوں پہ نکل جاتے اور سارا دن سوچتے رہتے، اور حتیٰ کہ وہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچتے ہوئے رات آ جاتی۔ وہ اونٹ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے، وہ اونٹ آ جاتا اور آپ کو آ کے گلے ملتا۔ اگر جس دن آپ اس اونٹ کی سواری نہ کرتے تو وہ اونٹ جنگل سے بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ جاتا، اور آپ کو گلے لگا کے خوب روتا اور خوب آپ سے باتیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بے زبان اونٹ کی زبان کو جانتے کہ اب اونٹ کیا کہہ رہا ہے اور اونٹ کے دل میں کیا ہے۔ تو اونٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کئی دن ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سواری پر نہیں بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ سے معذرت کرتے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جوانی تھی وہ بہت سوچتے ہوئے اور نیک اور برگزیدہ بنتے ہوئے اور نیک راستے پر چلتے ہوئے گزری۔ آپ ایک عرب کے نوجوانوں میں سے ہٹ کر ایک ایسے جوان تھے جن میں ہر اچھی خصلت، ہر اچھی عادت تھی جو کہ عرب کے دوسرے بچوں میں یا دوسرے نوجوانوں میں نہیں تھی۔ آپ شروع ہی سے اللہ کے برگزیدہ نیک بندے اور سیدھے راستے پر چلنے والے اور اپنی امت کی فکر کرنے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آپ اللہ پاک سے ہر وقت اپنی امت کے لیے اور اپنے خاندان کے نوجوانوں کے لیے جو برے راستے پر لگے ہوئے تھے ان کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے ہمت توفیق دے کہ میں ان کو سیدھے راستے پر چلاؤں اور برائی سے روکوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تو اونٹ بہت خوش ہوتا کہ میرے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے، اور وہ اونٹ بہت فخر سے چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ سے اتر کر پیدل چلنے لگتے تاکہ اونٹ بھی
کچھ سکون کا سانس لے لے۔ کبھی آپ پیدل چلتے اور جب آپ تھک جاتے تو دوبارہ اونٹ پر سوار ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت سے بہت نفع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریگستانوں میں سفر کرتے تو آپ اونٹ سے نیچے اتر آتے اور اونٹ کے آگے آگے چلنے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس لیے فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اونٹ تھک جائے اور یہ بے زبان ہے تو یہ کہیں اللہ پاک سے ایسی التجا نہ کر بیٹھے، اس لیے آپ کے دل میں شروع ہی سے رحم تھا جو ہر انسانیت کے علاوہ تمام جانداروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد مند نبی ہیں اور آنے والی ہر نسل کے لیے آپ رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے اونٹ کے آگے آگے چلتے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی اور پھل نہیں اگتا تھا سوائے کھجوروں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کھجور کا بھی کاروبار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کھجور بھی خیرات کیا کرو، کیونکہ کھجوروں میں شفا بھی ہے اور کھجور کھانے سے دل کی بہت سی بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرو، چاہے ایک کھجور کیوں نہ ہو اور ایک گٹھلی کیوں نہ ہو، خیرات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لمبے سفر کے لیے نکلتے ریگستانوں میں تو آپ اپنی اونٹنی سے اتر کر چلنے لگتے پیدل اور اپنی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بھی خوش ہو جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریگستان میں کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے کچھ کھانے پینے کے لیے اور کچھ آرام کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہر وقت کھڑی رہتی اور آپ کے سامنے کھڑی رہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی رہے اور تہار رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور اپنی سفر کو چلتے ہیں۔ باقی اونٹنیاں یا اونٹ بیٹھے رہتے اپنا آرام کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہر وقت کھڑی رہتی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں جانا ہو، آپ کہیں بھی جاتے ریگستان میں تو آپ کی اونٹنی آپ کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس اونٹنی سے بہت پیار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو گشت کے لیے اپنے گاؤں میں نکل جاتے تاکہ گلی گلی میں پھرتے تاکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی گھر میں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی رو تو نہیں رہا، کسی کے اوپر آسرا ہے یا وہ بے آسرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اپنا سکون اپنا آرام برباد کر کے گلیوں میں جاتے اور ہر بندے کی خیریت طلب کرتے اور اس سے پوچھتے کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا ہم عطا کریں، آپ کے پاس کچھ ہے یا ہم عطا کریں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار
ہے کہ ہم اس کو دم کریں کہ اس کو شفا ہو جائے. کہیں کوئی بچہ تو نہیں رو رہا یا کسی گھر میں کوئی مصیبت تو نہیں. عرب کے تمام نوجوان اپنے گھروں کو سوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی اور اپنے لوگوں کی اس قدر فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام نہ فرماتے اور گلیوں میں نکل جاتے اور ہر گھر کی کھڑکی سے ان سب کی جو لوگ مصیبت میں تھے، جن کو کوئی پریشانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی خیریت دریافت کرتے کہ کہیں کوئی ایسا گھر کھلا نہ ہو جس میں کچھ نہ ہو کھانے کو، ان کو ہم عطا کریں. کوئی ایسا روتا ہوا، کوئی دکھی انسان ہو، کوئی بے آسرا ہو، ہم دیکھیں کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بہت زیادہ پیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کوئی بھی تکلیف نہ دیکھ سکتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بھی وہ برا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہوتی اور آپ اس کے لیے اللہ پاک سے رحم کی اپیل درج کرتے. کسی انسان کے دکھ کو، پریشانی کو دیکھتے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے جنگل میں رات کو نکل جاتے اور اللہ پاک سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کرتے. ایک دفعہ بارش کے لیے آپ اپنے گاؤں کے ہر آدمی کو باہر جنگل میں نکال کر پہاڑوں میں نکال جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کہا کہ اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ پاک سے بارش کے لیے دعا طلب کریں. تو اللہ پاک کسی ایسے انسان کا، جو ایسا انسان بھی ہوگا جس نے تمام عمر نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ دعا کرے گا تو اللہ پاک سے توبہ طلب کرے گا تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ گلہ بانی بھی کرتے تھے. اپنی بھیڑ بکریوں کو جنگل میں لے جا کر چراتے اور اگر ان کا بھیڑ بکری کا کوئی بچہ چھوٹا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو چلنے نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ اس بچے کو اٹھا کر چلتے تاکہ اس بچے کو چلنے میں تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ چھوٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت زیادہ رحم تھا، حتیٰ کہ انسانیت کے لیے تو بہت زیادہ رحم تھا، حتیٰ کہ آپ کے اندر تمام جانداروں کے لیے، بھیڑ بکریوں کے لیے، تمام جانوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی رحم تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مانوس ہوتے اور پیار کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، تو اس کو کوئی ایسا شخص اس کے نزدیک نہ آیا کہ اس کو سہارا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگے گئے اور اس آدمی کو سہارا دے کر اس ندی سے باہر نکالا اور اس کی جان کو بچا لیا.